41 بار پڑھنی ہے، یہ 11 دن کے لیے ہے، یہ 40 دن کے لیے ہے. یہ کیلکولیشن کہاں سے آئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے یہ اتنی بار پڑھیں گے تو ایسے ہوگا، یہ جو پڑھیں گے یہ اتنی بار نہیں پڑھیں گے، یہ اتنی بار پڑھیں گے؟ یہ جو ایک تھوڑا سا ہم ٹریک سے ہٹ کے بات کریں، لیکن یہ کویسچن بہت زیادہ آج کل آپ سے بھی پوچھا جاتا ہوگا. جو ذرا ماڈرن بچہ ہے نا وہ ذرا زیادہ سائنسدان بنتا ہے، وہ تھوڑی سی اگر اس پہ کچھ تشریح ہو جائے کہ تاکہ ان کو بھی حضرت کرم اللہ وجہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں بھیجا اور وہ تشریف لے گئیں. تھک جاتی ہوں پانی بھرنے سے، چکی، گھر کا کام. حضور نے فرمایا فاطمہ میں تمہیں ایک چیز نہ دوں؟ 33 بار سبحان اللہ پڑھ، 33 بار الحمدللہ پڑھ، پر 34 بار اللہ اکبر پڑھ. یہ تعداد کہاں سے آئی ہے؟ اور اس تعداد کو وظیفہ بھی بتایا تو اصل میں تعداد کے تھا، عدد کی دنیا میں تھا. اس کا فائدہ بھی بتاتا ہوں، موجودہ اسٹریس اور ڈپریشن کی دنیا کا یہ وظیفہ لاجواب ہے. 33 اور 34 پر ٹوٹل 100 ٹائمز بنتا ہے ملا کے. یہ زبردست وظیفہ، کمال وظیفہ. میں 16 سال سے بتا رہا ہوں. جس کے اعصاب تھکے ہوئے، جس کا دماغ تھکا ہوا، جس کا جسم تھکا ہوا، جو ہر وقت سوچوں میں، ذہن میں، مشکلات میں، مسائل میں، الجھنوں میں اس وقت معاشرہ ہے. کیونکہ جس کے پاس ہے تو پریشان، نہیں تو پریشان. مال ہے تو بھی پریشان ہے، نہیں ہے تو بھی پریشان ہے. کوئی ہے ایسے بندے جو پریشان نہیں ہے، اور اولاد ہے تو پریشان، نہیں ہے تو پریشان. ایسے بندے ہیں جن کی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک اب بھی ہیں. تو یہ وظیفہ زبردست ہے. اور اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے؟ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، سوتے وقت پڑھ لیں، پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں میں ایسے پھونک مار کے پورے جسم پہ. یہ عدد ہے. اچھا فجر کے 2 ہی تو فرض ہیں، تو 3 کیوں نہیں ہے؟ ظہر کے 4 ہی فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں، تو 4 ہونے جانے تھے. میری گزارش یہ ہے. اچھا اب ہم اس کو سائنس پہ لے آتے ہیں. ہماری سائنس کی جتنی بھی تھیوریاں ہیں، فارمولے ہیں، ان کے باقاعدہ ایک ایک الفاظ ہیں. آپ ایسا کریں آج کے بعد 0300 نہ لگائیں، 40 لگا دیں، پھر آگے آپ نے 7 ہند سے لگائیں تو کال مل جائے گی. کنیکٹ ہوگا نہیں ہوگا. ارے واہ. آپ ایسا کریں 0333 آپ کا اگر یو کا غالباً یہ کوڈ ہے، آپ 0333 نہ ملائیں، 0 آپ 4 دفعہ 3 ملائیں، ٹیٹرا کر لیں، پینٹا کر لیں، یہ کر لیں، ملے گا. ایک لفظ بھی آگے پیچھے ہوا، ایک عدد بھی آگے پیچھے ہوا تو کنیکٹ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ جو سارے وظائف ہیں اس میں اگر آپ کی کاؤنٹنگ میں، کیونکہ اکثر آپ انگلیوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تسبیح کر رہے ہوتے ہیں یا ذہن میں کوئی نہ کوئی اور چیز چل رہی ہوتی ہے، تو اگر 34 کی بجائے 35 یا 33 دفعہ ہو جاتی ہے کوئی چیز، تو اس میں کوئی ایسی کوئی میں کہتا ہوں مسئلہ تو آپ کی پورا سائنسی نظام انہی عادات کی دنیا پہ کھڑا ہے. سائنسی نظام پورا کمپیوٹر 0 اور 1 پہ چل رہا ہے. ہاں جی، اس کی کمبینیشنز پہ چل رہا ہے. جو آپ کی کہکشائیں، گلیکسیز، یہ فلاں سارا اسی پہ چل رہا ہے. یہ ہماری ناواقفیت ہے. میں نے عرض کیا نا، میں نے ایک بہت بڑی لائبریری بنائی ہے جس کا نام جادوئی لائبریری رکھا ہے اپنی ویب سائٹ پہ. اچھا وہ 633 لنکس اب تک اکٹھے کر چکے ہیں جس میں سینکڑوں کتابیں ہیں گورو نے لکھی. یہ ہماری ناواقفیت ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ لوگوں کو پراپر بتایا نہیں گیا، کیونکہ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جی یہ وظیفہ اور یہ اتنی دفعہ پڑھ لیں. اگر اس کی تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا دی جائے، سچویشن بھی بتا دی جائے تو تھوڑا سا لوگوں کے لیے آسان ہے. وہ تلاش میں ہے. ہماری تلاش نہیں ہے. ہم نے دیکھیے جو چیز تلاش کی وہاں پہنچ گئے. تلاش یہاں تک تو ہے کہ سمندر کے راستے جائیں گے اور پھر یورپ پہنچ جائے گے چاہے کشتیاں ڈوب جائیں. ہماری تلاش نہیں ہے. آپ جیسے فقیر درویش اور مجھ جیسے فقیر کو بلا کے تلاش کا جذبہ اور بھوک پیدا کر رہے ہیں. آپ اصل میں بھوک پیدا کر رہے ہیں. یہ تلاش انشاءاللہ آپ کی بات کے بعد لوگ تلاش کریں گے. میری یہی گزارش ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم کھول کے بیان کریں نا کہ یہ بھی سائنس ہی ہے. اصل میں ہم ان چیزوں کو جس سے آپ نے کتنے آسانی سے بتایا کہ یہ ڈیجٹس پلس مائنس سارا کچھ آپ اس میں کرتے ہیں. یہ پانی پڑا H2O، اس کا فارمولا، اس کے علاوہ کوئی کمبینیشن ہوگا، پانی نہیں کہلائے گا سارا کچھ. یہ سارا کچھ شاید ہمیں بتانا چاہیے نئی جنریشن کو، ان لوگوں کو جو اس میں بڑے آرام سے میں کہہ رہا ہوں بتانے والے بتا رہے ہیں. والدین نے پہلے دن سے بچے کو یہ نہیں سکھایا کہ تو نے یہ سیکھنا. H2O 9 میں ہم نے فزکس میں پڑھا. جی. اچھا اب سنیے کیمسٹری میں
کیمسٹری میں نا, Chemistry میں. میں بھول گیا, دنیا ہی چلی بالکل گئی. بھائی جی. اچھا اب H2O 2O. یہ میں بھول گیا تھا, آپ کی یاد سے ایک بات یاد آئی. اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم سمندروں کو آگ لگا دیں گے. اس میں آیت ہے والبحر المسجور. آج کی سائنس کہتی ہے H کو 2 کو O کو علیحدہ کریں آگ لگ جائے گی. ان کو اگر علیحدہ کر لیں اس فارمولے کو چینج کریں گے, آگ لگ H2 اور آکسیجن اور ہائیڈروجن کو الگ کر, آگ لگ جائے گی. اٹھائیں آپ کیمسٹری اٹھائیں. اٹ از دیٹ سمپل. یہ بھی تو لفظ ہے نا, اس میں یہ بھی لفظ, جی بالکل بالکل, یہ بھی تو ہندسے ہیں. بالکل. ہندسوں کو اکٹھا کریں تو پانی ہے, ہندسوں کو علیحدہ کریں تو آگ ہے. آگ ہے. اسی طرح وظائف کی دنیا میں الفاظ کے اندر پھر دوسری بات یہ ہے, ایک چھوٹی سی ایک بڑے آدمی کی بات بتا رہا ہوں. اس نے ایک لفظ کہا تھا مجھے اچھا لگا. اس نے کہا تجربہ دلیل کا محتاج نہیں. نیوٹن نے تجربہ کیا ہے, آئنسٹائن نے کیا ہے, فلاں نے کیا ہے, اب اس سے ہم دلیلیں مانگیں, کہہ رہے میرا تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہے. محتاج نہیں ہے. یہ روحانیت کے تجربات جو صدیوں سے چلے آ رہے, یہ دلیل کے محتاج نہیں ہے کہ میں آپ کو دلیلیں دوں, آپ مجھے دلیلیں دیں. کیوں ہوتا ہے یہ نہ بتائیں, کیوں نہیں ہوتا آپ بتائیں. ہو جاتا ہے, ہاں ہو جاتا ہے. اچھا اس میں تلفظ بھی بہت اہم ہوتا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ تلفظ آپ کا بالکل ٹھیک ہو اور آپ کے جتنی کیلکولیشن ہے اتنا آپ نے پڑھا ہو, خشوع و خضوع بھی ہو, سارا کچھ ہو. یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں کیونکہ ہم لوگ کئی دفعہ اتنے فلوئنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم پڑھتے پڑھتے اس کا تلفظ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. کمٹمنٹ جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے, اور اس چیز پہ جو وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اس پہ آپ کا یقین اور اعتماد کتنا امپورٹنٹ ہے. دنیا کے 50 ملک سے زیادہ ملک ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے. جی. اتنا انگلش, فرینچ, دوسری زبانیں, اردو, ہندی نہیں بولی جاتی. نہیں بولی. اچھا عربی پوری دنیا کی سب سے بڑی زبان, عربی قرآن کی زبان, عربی قبر کی زبان, عربی اللہ کی زبان, عربی کملی والی کی زبان, عربی اہل بیت صحابہ کی زبان, ٹھیک, اور عربی جو ہے شفا کی زبان ہے. اللہ. عربی جو ہے اس کے اندر اتنی حساس زبان ہے کہ چھوٹا سا زیر زبر علیحدہ ہو جائے یا کمی بیشی ہو جائے. میں جب عربی بولتا ہوں نا عرفان صاحب, مجھے اپنی عربی پہ ندامت ہے, اردو میں بھی ندامت ہے, میں صحیح نہیں بول پاتا, مجھے اس کا احساس ہے. تو یہ چیزیں سیکھنے سے ہو جاتی ہیں. اس وقت تو ہمارا پورا نیٹ کی دنیا ایک پل میں یوں کھولیں عربی سیکھ جاتا ہے, لہجہ سیکھ جاتا ہے, اس کا صحیح تلفظ سیکھ جاتا ہے. تو اس پہ آپ نے اہمیت دلائی ہے, اچھا کیا ہے, یہ ضروری ہے, اور انشاءاللہ سیکھیں گے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا. کئی لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ, آپ سے مراد ایگزیکٹلی ناٹ یو, بٹ جب آپ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اگر دیکھا کہ یار میں نے کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنی ہے, کسی امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے, تو میں سوشل میڈیا پہ لکھتا ہوں تو بہت سارے اس پہ آ جاتے ہیں, وظیفے آ جاتے ہیں کہ امتحان میں کامیابی کے لیے آپ کی پڑھیں اس میں. تو کیا کہیں ایسے ہے کہ جناب بے شک پڑھائی نہ کریں, اونٹ کو کھونٹے کے ساتھ نہ باندھیں اور صرف آپ یہ پڑھ لیں تو ہو جائے گا, ایسا ہے یا 100% ہے؟ دیکھیے ارے اللہ ہو گیا. ایک سنت اللہ ہے, ایک قدرت اللہ ہے. میں آج 2 الفاظ بیان کر رہا ہوں. جی. اللہ کی سنت یہ ہے کہ گندم بوو گے گندم اگے گی. اللہ کی قدرت ہے, اپنی قدرت کے جلوے دکھا دیتا ہے بن باپ کے مریم کو, مریم کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اچھا اللہ ساری کائنات تانبے کی بن جائے, زمین تانبے کی بن جائے, آسمان سے ایک قطرہ نہ گرے, سورج سوا نیزے پہ آ جائے, اللہ کھلا بھی دکھائے گا, پلا کے بھی دکھائے گا, بچا کے بھی دکھائے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن اللہ نے کائنات کو اپنی سنت کے مطابق چلایا کہ دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, ایک سسٹم پورا ایک بنایا اور اس کے ساتھ. لیکن اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے اور اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں میں ایسے بال بچا. آپ حیران ہوں گے, آقا کا فرمان ہے کہ آنکھ کے اوپر 9 فرشتے ہر وقت آنکھ کی حفاظت کر لیں. میں اکثر یہ حدیث کے مطابق میری زندگی تجزیہ کرتے, ادھر زخم دیکھیں گے ٹانکے لگے ہوں گے, ادھر ٹانکے لگے ہوں گے, یہ بلبلا محفوظ ہے. واہ, یہ قدرت ہے, یہ قدرت ہے. اللہ کر کے دکھاتا ہے. قدرت دکھاؤں, گھر میں کھانا پکا, سب نے کھایا, ایک بیمار ہو گیا, سارے بیمار نہیں ہوئے, وہ تو کھانے سے سب بیمار ہونے تھے. اللہ نے اپنی قدرت دکھائی, میں چاہوں تو اس کھانے کو اس کے لیے, ان کے لیے شفا بنا دوں, ان کے لیے بیماری بنا دوں. کائنات کے رازوں میں راز ہے, اللہ کر کے دکھاتا ہے. ایک وظیفہ اور ایک اپنا واقعہ سنا. جب ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا تو پاسپورٹ گم ہو گیا.
وہ اکثر لے لیتے ہیں پاسپورٹ. جی جی. اب میرا پاسپورٹ نہیں ہے, میں پریشان بیٹھا ہوں. میرے ساتھ ایک حاجی صاحب ہیں لاہور کے, بوڑھے درویش اچھے انسان ہیں, مجھ سے کہنے لگے اور کی کریے. میں کہا صاحب یہیں بیٹھے ہیں. اچھا ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں اور ابھی وہ کہتے ہیں بندہ گم ہو جائے پاسپورٹ گم نہ ہو. پاسپورٹ. ہاں. تو میں نے ایک وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا, اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. اللہ تو مالک بھی ہے, ملیک بادشاہوں کا بادشاہ, مقتدر اقتدار والوں سے بڑا اقتدار, ما تشاء تو چاہتا ہے, ان یکون لہ کن فیکون. میں یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا. میں کہا حاجی صاحب آپ کو جو آتا ہے آپ وہ پڑھیں. حاجی صاحب زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے. میں یہ پڑھا تھا اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. پاسپورٹ دے دے تیری مہربانی ہے. پڑھ رہا تھا نا, تھوڑی دیر کے بعد آیا, یہ محمد طارق احمد کون ہے؟ فلاں ہے. میں کہ جی میں ہوں. کہ آپ نے پاسپورٹ کی حفاظت کرو, ایسے پھینک دیتے ہو. اچھا. میں کہ جی غلطی ہو گئی. ارے چند لمحوں میں میری تصویر پوری نہیں ہوئی. ارے اللہ. اور اللہ کا نظام دیکھیں, اللہ ایسے کر کے دکھاتا ہے. یہ کمٹمنٹ بھی تو ہے, یہ آپ کا یقین اور اعتماد اور اعتقاد بھی تو ہے, یہ بھی تو ساتھ ساتھ ہے نا جی. اگر آپ کے دل میں کھوٹ ہے یا کہیں کوئی تھوڑا سا کنفیوژن ہے کہ پتہ نہیں پاسپورٹ ملے گا نہیں ملے گا, پتہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہوگی نہیں ہوگی,